اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیتوں پر غور فکر کیا تھا، سورہ بقرہ کا آیت نمبر 23 آئی تھنک، یا ایھا الذین آمنوا، بے شک اللہ نہیں شرماتے ہیں، نہیں 21 پھر اگر تم لوگ نہیں بنا سکے، فَإِن كُنتُم 23 اوکے، ہاں تو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے میں شروع کرتا ہوں۔ 21 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس، یہاں پر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، اور اس رب کی جس نے تم لوگوں سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تم لوگ تقویٰ کرنے والے بن سکو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم لوگ اپنے رب کی، ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تیار کیا، خلقت دی، والذین من قبلکم، اور تم لوگوں سے پہلے والوں کو بھی اسی رب نے تیار کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقویٰ کرنے والے بن سکو، تاکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، ڈرنے والے بن سکو، لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ یا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء، اور اتارا، برسایا، بھیجا آسمان سے کیا، ماء، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بھیجا تمہارے لیے پانی کو، فاخرج به، اور پھر اس سے اگایا، فاخرج به، کہاں سے اگتا ہے اناج، غلہ کہاں سے اگتا ہے، زمین سے، تو زمین کی بات کہاں کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش، اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے برسایا پانی، اور آسمان کے برسنے والے پانی سے زمین سے جو غلہ اگزا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فاخرج به، پھر اس سے نکالا، فاخرج به ثمرات رزقا، پھلوں کی غذا، فاخرج به ثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے۔ کس سے بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ یہ کس سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، اور تم لوگوں سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اور کیا کیا اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھاون، زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا، پھر اس زمین کے اوپر آسمان کو تمہارے لیے چھت بنائی، اور اس آسمان سے بارش برسائی، اور اس بارش سے اس نے اس زمین سے غلہ ابزایا، وہ پھلوں کی رزق نکالی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ فاخرج، خرج کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا، نکالنا، فاخرج به، اس میں سے، زمین میں سے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے، فلا، پھر نہیں، فلا، پھر مت کرو، فلا تجعلوا، پھر تم لوگ مت بناؤ، فلا تجعلوا للہ، پھر تم لوگ مت بناؤ اللہ کے لیے اندادوں، ایک رائیول مت بناؤ، اس کا پارٹنر، اس کا شریک، اس کے برابر کسی کو مت بناؤ، تم کسی کو بھی اس کے سامنے اس کے برابر مت رکھو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم لوگ جانتے سمجھتے ہو، تعلمون، سمجھتے ہو، جانتے ہو، پھر تم لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے اس بات کو بتایا کہ تمہارے لیے تو میں نے اتنی ساری چیزیں بنائی، پھر تم کیسے کسی کو میرے مقابل کھڑا کر دو گے اپنی مرضی سے؟ تم ہوتے کون ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم لوگ جانتے ہو۔ اس کے بعد ہے 22 ہو گیا، 21 اور 22 ہونے کے بعد ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، فَإِن كُنتُم، اور اگر تم لوگ شک میں ہو، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا،
نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین۔ اور اگر تم لوگ اس بات کے شک میں پڑے ہو، اس بات کے بے یقینی میں پڑے ہو کہ اس جو ہم نے اپنے عبادی پہ، اپنے غلام پہ، اپنے رسول پہ ہم نے جو اتارا ہے قرآن شریف اور اس کی وحی، اس کے شک میں پڑے ہو کہ یہ کسی اور نے گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جاؤ فاتو بنا لاؤ، فاتو بصورتم، تو بنا لاؤ ایسی ہی ایک صورت، فاتو بصورتم من مثلہ، ایسی ہی ملتی جلتی ایک صورت بنا کر لے آؤ، فاتو بصورتم من مثلہ وادعو، اور ایک کام اور کرو، اپنے ان شہداؤں کو بھی بلا لو، اپنے تمہارے جو ساتھی ہیں تمہارے، جن کو تم اپنے خدا مانتے ہو، یا جن سے تم عقل اور ہوش کی باتیں کرتے ہو، جو تمہیں مشورہ دیتے ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ، وعدعو شہداءکم، نمنترن دے دو انہیں، انویٹیشن دے دو ان کو بھی، تاکہ وہ تمہارے اس کام میں مدد کر سکیں، وعدعو شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو اس میں شامل نہیں کر، اللہ کے علاوہ تو جو تم نے اپنے دوست، اپنے ساتھی بنا رکھے ہیں، گواہ بنا رکھے ہیں، انہیں بلا لو، فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو، اللہ کے علاوہ تم جتنی بھی طاقت اکٹھا کر لو، اور اس میں جس میں تم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہ تم انہوں نے خود کر لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تمہیں اگر اس میں شک ہے اور تم اس میں شک میں پڑے ہو تو جاؤ پھر بنا کر لے کے آؤ، یہ وہی سنو اور جاؤ ایک بنا کر لے کے آؤ، ایسی ہی صورت بنا کر لے کے آؤ، اس سے ملتی جلتی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ، اور اپنے دوستوں، اپنے گواہوں کو، اپنے دوسرے خداؤں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لو، سب مل کے بنا لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عظیم چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم لوگ سچے ہو، اللہ کے علاوہ تم لوگ جس کو بھی بلانا چاہو بلا لو، اور ایسی صورت بنا کے لے آؤ، قرآن شریف کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، یہ قرآن شریف کی صورت اور قرآن شریف کی وحی کی بات ہو رہی ہے کہ تم اس میں شک میں پڑے ہو، بنا کر لے آؤ، اگر تمہاری اتنی طاقت ہے تو، آج تک 1400 سال گزر چکے، آج تک کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن شریف کے مقابل ایک چھوٹی صورت کا ہم پلہ بنا لے، نہیں بنا سکتا ہوں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں بنا سکے، بہت ہی خطرناک ہے یہ بات، پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست طریقے سے جواب دیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں بنا سکے تو سن لو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لوگ کبھی نہیں بنا پاؤ گے۔ دیکھیے ایک سینٹنس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر تم نہیں بنا سکے تو، سوال پوچھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور بڑی سختی سے سوال پوچھا کہ کیا، اور اگر تم نہیں بنا سکے تو کیا کرو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں بنا پاؤ گے تو کیا کرو گے، پھر انہوں نے اس کا جواب دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لوگ کبھی بھی نہیں بنا پاؤ گے اس کا ہم پلہ، اس کی ایک صورت، اس کے جیسی ایک صورت، اس کے جیسی ایک مثل، اس قرآن شریف کے جیسی ایک دوسری صورت، ایک کتاب، یا کچھ بھی ایسی صورت، ان کی سورہ جیسی ملتی جلتی کوئی سورہ نہیں بنا پاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی بہت بڑے عالم یا بہت سارے عالموں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سارے عالموں سے بڑا عالم، سارے حاکموں سے بڑا حاکم، سارے علم والوں سے بڑا علم والا، اس کی کتاب ہے، تو وہ چیلنج کر رہا ہے سارے دنیا کے لوگوں کو کہ بنا کے لاؤ، اور تم بنا نہیں سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں بنا پاؤ گے، پھر کیا ہوا، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں بنا پاؤ گے، فَاتَّقُوا، پھر ڈرو، تم بنا نہیں پاؤ گے، یہ جواب بھی سن لیا تم نے کہ تم نہیں بنا پاؤ گے، تو اب تمہارے ڈرنے کی باری آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّقُوا، رحم ختم، فَاتَّقُوا النار فَاتَّقُوا النار الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور ڈرو اس آگ سے جس کا جو ایندھن ہے، اس آگ کا جو جلاون ہے، وہ کون ہے، وہ انسان اور پتھر ہے، کتنی خطرناک ہے یہ بات،
اس آگ کا جلاون انسان اور پتھر ہیں، اور اس آگ سے ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن شریف پر شک کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، اور آج بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے اور یہ شکوک ہے تو اسے اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ سوال کرنا ہے تو پہلے اس حکم کو سمجھو، اور اگر سمجھ لیا تو بالکل تمہارے پاس یہ سوال نہیں ہوگا، تمہارے اندر میں کوئی شکوک نہیں ہوگا۔ یہ چیلنج تو اللہ تعالیٰ نے آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے سے دے رکھا ہے، اور جتنے بھی اہل علم ہیں، یہودی ہیں، اور اس سے بڑے بڑے اسکالرس جو نکلے، ان سب کو یہ چیلنج دے رکھا ہے کہ تم اس کی مثل بنا کے لے کے آؤ۔ تم نے کیا سمجھا اس کو، کہ اس کتاب کو معمولی سمجھ رکھا ہے، ایسے ہی سمجھ رکھا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا کے لفظ ہیں، اس کی کنورسیشن ہے، وہ اپنے رسول سے بات کرتے ہیں۔ کسی کی اوقات ہے وہ اس میں اپنے حساب سے کچھ کر لے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ابھی اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، ہم نے اس پہ ابھی اتنی غور فکر کر لی، انشاءاللہ آگے دوسرے 21-22 میں آیت کی سیریل نمبر بھول جاتا ہوں، اس لیے 21-22 اور شاید میں نے 23 کو بھی پڑھا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو صحیح بات ہے، اور 23 کو بھی میں نے پڑھ لیا۔ اوکے، اینڈ 24 کو بھی میں نے پڑھا۔ 24 کو بھی میں نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا نارا التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، جلا کر رکھی گئی ہے، تیار کر کے رکھی گئی ہے ان کافروں کے لیے، ان بےایمان لوگوں کے لیے، ان جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور آج بھی جب تک دنیا ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، جو بھی اس بات کا انکار کرتے رہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ ایک آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی ایک آگ جلا رکھی ہے۔ وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، اور بنا کے تیار کر کے رکھی گئی ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ تیار کر کے رکھی گئی ہے کافروں کے لیے، جو انکار کرتے ہیں اور جو اللہ کی وحدانیت اور قدرت اور اللہ کی پر ایمان رکھنے والوں نہیں رکھتے، ان کے لیے تیار کر رکھی گئی۔ تو شکریہ، ابھی اس کے بعد پھر دوسری آیتوں پر غور فکر کریں گے انشاءاللہ اگلی بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔